اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین. بارگاہ عزتی میں حبیب الہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. پروردگارہ، آج کے دن مستحبات میں مجھے بہت زیادہ حصہ عطا فرما. نوافل نافلہ کی جمع ہے، یعنی اضافی، یعنی فاضل. انسان جب عبادت کی طرف رخ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ واجبات کے علاوہ مستحبات کی طرف بھی توجہ کرے، اس لیے کہ مستحبات ادا کرنے سے واجبات کی ادائیگی آسان اور لذت بخش ہو جاتی ہے. خصوصاً نماز شب کہ جو خود مستحب ہے، لیکن نماز شب کے اندر جو راز و نیاز ہے، جو توسل ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، تضرع، خشوع و خضوع کرنا ہے، اس کے سبب سے انسان کا مقام اور انسان کا مرتبہ اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے، تعلق زیادہ قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے، معصومین علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر انسان کا دل دو طرح ہوتا ہے، کبھی کسی کام کو دل چاہتا ہے اور کبھی کسی کام کو دل نہیں چاہتا. تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی کام اس طرح سے انجام دے کہ اس کا دل نہ چاہے پھر بھی وہ زبردستی انجام دے. چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا. قلوب کے لیے ایک استقبال کی کیفیت ہے، یعنی جب شوق ہو، اور ایک ادبار کی، یعنی جب پلٹ کے وہ زبردستی اس کام کو انجام دے رہا ہو. فَإِذَا أَقْبَلَتْ، جب اس کا دل شوق کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہے، فَتَنَفَّلُوا، تو اسے چاہیے کہ مستحب بھی انجام دے، نافلہ بھی انجام دے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، لیکن اگر اس کو زبردستی مستحب ادا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ فقط فریضے اور واجب عبادت تک اپنے آپ کو محدود رکھے. فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ. یہ اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان بغیر شوق کے، بغیر لذت کے انسان عبادت کام کو بھی انجام دے. دوسری جو چیز جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، کہ مجھے اپنے مسائل کو اور اپنے حاجتوں کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے اور اس سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. چنانچہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو انسان سر تاپا احتیاج ہے. انسان ہمیشہ
مختلف چیزوں کا محتاج ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز۔ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر خود ہی، اللہ کے اوپر کوئی حکم لگا نہیں سکتا، لیکن خود ہی اپنے آپ کو رحمت میں اللہ نے کہا کہ وَكَتَبَ عَلَيْهِ رحمہ، کہ اللہ نے خود اپنے آپ پر رحمت فرض کر لی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، اور اللہ کے جو کرم اور اس کا جو عطا کرنے کا طریقہ ہے اس سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے کہ جو تمہارا رب ہے طلب کرو، سوال کرو، مانگو، لیکن کس طریقے سے؟ بِنِيَّاتٍ صادقہ وقلوب طاہرہ۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے باطن کو صاف اور سچا بنا کے، یعنی خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور مانگو، اللہ سے مانگو کہ کیا چیز مانگنی ہے؟ ان یوفقکم، کہ توفیق دے تمہیں لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، ایسا روزہ کہ جب اللہ سے مانگ رہا ہو تو ایسا روزہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب، ایسا روزہ اللہ سے مانگے کہ ایسی توفیق دے کہ مقبول روزہ رکھنے کی توفیق عطا ہو۔ اور دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ رکھے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ربیع، ہر چیز کی ایک بہار ہے، وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ قرآن کریم کا جو بہار کا موسم ہے وہ نہ گرمیوں کا نہ سردیوں کا، بلکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے کہ جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ بھی معصوم کی حدیث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں ذرا اور زیادہ توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ویسے تو پورے سال انسان کو، مسلمان کو، مومن کو پورے سال قرآن کی تلاوت رکھنی چاہیے، کچھ نہ کچھ، کم از کم 10 آیتیں، 50 آیتیں، 100 آیتیں، کم از کم جیسی جس کی توفیق ہے وہ اس کو پڑھے، تلاوت کرے۔ اور دعا کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں دعا کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک اس کے زمانے کو دیکھنا کہ کس وقت دعا کی جا رہی ہے، اور دوسرے کس جگہ دعا کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، زمان و مکان، بہت زیادہ دخالت رکھتے ہیں دعا کی استجابت کے اندر۔ چنانچہ زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شب جمعہ، سحر، صبح کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہے، زوال شمس جو ظہور کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد مغرب کا وقت ہے، اور جو اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے جو وقت ہے، جو مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا، مناجات کا مہینہ ہے۔ اگر اللہ نے طوفان، بارش بھیجی ہے، یہ بھی وہ وقت ہے کہ جب اللہ کو انسان یاد کرے، اور جس وقت قرأت قرآن کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اذان کے وقت، جہاد کے وقت، مغرب و عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے، افطار کا جو وقت ہے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کو افطار، کھجور یا جو بھی چیز سے روزہ کھول رہا ہے، اس کو لینے سے پہلے آخری مرتبہ جو آخری لمحات ہیں روزے کے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے دعا کا کہ جو استجابت دعا کا وقت ہے۔ آخر شب، یعنی جس طریقے سے نماز شب کے لیے اٹھائے اس وقت، فجر سے پہلے، جمعے کے آخر میں جب وہ سورہ دعائے سماعت پڑھی جاتی ہے وہ، اور اسی طریقے سے بین طلوعین، صبح
صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان جو وقت ہے وہ غروب آفتاب کا وقت، ظہر و عصر بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان، شب قدر بہت زیادہ عظیم رات ہے، وہ رات ہے کہ جو قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، برکتیں نازل ہونے کی رات ہے، فرشتوں کے نزول کی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک فرشتے اور رحمتیں اس رات کو نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نیمہ شعبان، شب برات جسے ہم کہتے ہیں، دحو الارض 25 ذیقات کی شب، لیلۃ الرغائب کہ جو ماہ مبارک رجب کے پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے 12 رکعت، اور پھر اس کے بعد ہلال ماہ جس وقت چاند دیکھ رہا ہو، مہینے کا چاند دیکھ رہا ہو، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ سجدے میں جس وقت آخری سجدہ کر رہا ہو یا جو نماز کے عام سجدے ہیں اس میں جو ہے وہ دعا مانگے۔ مکان کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کا جو حرم مقدس ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے جو ناودان ہے اس میں، اس کے نیچے، اسی طریقے سے مقام ابراہیم پر، حجر اسود پر، اور مقام اور باب کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہاں پر بھی دعا مانگنی چاہیے۔ چاہے زمزم کے کنویں پر، صفا و مروہ میں، مشعر اور جمرات میں، اس جگہ پر کہ جہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو۔ کیفیات کے لحاظ سے اگر اجتماعی کوئی دعا کرے، یعنی کم از کم 40 مومنین موجود ہوں، تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے۔ مومن جب دعا کرے تو اس سے پہلے کہ اپنے لیے دعا کرے، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہی معمول رہا ہے، اور جو دعا کرے وہ ایسی دعا ہو کہ جو دنیا و آخرت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو۔ اللہ کی مکمل رضایت مانگے اللہ سے۔ قرآن کے اندر جو دعائیں اللہ نے مختلف انبیاء کی دعائیں موجود ہیں ان کی مطالعہ کرے، اور یہ کوشش کرے کہ دعا میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے، اس چیز کی عادت کرے انسان۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، اسی طریقے سے انسان اپنی دعاؤں کو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مانگے، یہ طریقہ اپنائے۔ تیسری جو چیز ہے اس دعا میں، وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بین الوسائل، اور مجھے وسیلے میں ایسا وسیلہ عطا فرما کہ جو تقرب کے لیے اچھا، بہتر اور بہترین ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش کرو، لعلکم تفلحون، یہی کامیابی کا راستہ ہے، شاید یہ تمام چیزوں کے انجام دینے سے کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ان وسیلوں میں سب سے بہترین وسیلہ امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ ہے، اور جہاد، اللہ کے راہ میں کوشش کا وسیلہ ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایران عراق جنگ کے دوران مجاہدین جس پر عمل کرتے تھے اور کامیابی انہوں نے مختلف جگہوں پر حاصل کی۔ جس وقت حملہ کرتے تھے اس سے پہلے اپنے مورچوں کے اندر مجلس برپا کرتے تھے، امام حسین کا ذکر کرتے تھے، حضرت عباس کا ذکر کرتے تھے، اور گریہ کر کے، ماتم کر کے جہاد پر آگے جاتے تھے۔
اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ مراشی نجفی صاحب نے اپنے وصیت میں فرمایا کہ مجھے جب دفن کیا جائے تو اس رومال کو کہ جسے غم حسین میں آنسو بہاتے ہوئے انہوں نے پونچھا تھا آنسوؤں کو، اس رومال کو فرماتے ہیں کہ میری قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ اور دعا کیفیت کے سلسلے میں ایسی دعا ہونی چاہیے کہ جس میں انسان بہت ضد کر کے، جس طریقے سے بچہ پاؤں پٹکتا ہے، بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے اپنے ماں باپ سے اپنی فرمائش، اپنی بات منوانے کے لیے، اسی طریقے سے الحاح الملحین، اسی طریقے سے اپنی بات اور اپنی حاجات اللہ سے مانگے یہاں تک کہ وہ حاجت قبول ہو جائے، اگر قبول ہونے والی ہے۔ پروردگار پالنے والے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان بڑی بڑی جو نصیحتیں ہیں معصومین علیہ السلام کی، ان پر ہم عمل کریں اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ الہ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔